عالمین کے لیے باعث بشریت ہونا اور باعث نورانیت ہونا، یہ موضوع ہے آج۔ سمجھ میں آگے جی؟ میں اپنی کوشش کروں گا کہ حتی المقدور بڑے آسان زبان میں آپ کو اس کی بات سمجھا سکوں۔ جہاں پنجابی کی ضرورت پڑے گی ہم پنجابی بھی بولیں گے انشاءاللہ، جہاں عربی کی ضرورت پیش آئے گی ہم عربی کے ریفرنس بھی دیں گے، جہاں ذوق کے لیے فارسی کے اشعار ضروری ہوں گے وہاں آپ کے گوشے گزار فارسی بھی کریں گے، لیکن چونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور پنجابی ہماری مادری زبان ہے، زیادہ تر گفتگو کا سلسلہ پنجابی اور اردو میں جاری رہے گا۔ جہاں ریفرنس کی بات ہوگی وہاں ظاہر ہم عربی کا ریفرنس دیں گے۔ اب گفتگو میری تمہید کی ختم ہو چکی، اب آپ پہلا نقطہ نوٹ کر لیں کہ اہل سنت والجماعت کے مسلمات میں سے یعنی متفقہ عقائد میں سے یہ ثابت شدہ چیز ہے کہ سرکار عالم نورانیت سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور عالم بشریت سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ ذرا جملہ اور آسان کر دوں، یعنی سرکار بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ نہ تو کوئی بشر کی نفی کرے کہ آپ بشر نہیں ہیں معاذ اللہ، اور نہ ہی کوئی نور کی نفی کرے کہ معاذ اللہ آپ نور نہیں ہیں، چونکہ العیاذ باللہ مکمل طور پر مطلقاً بشر کی نفی کرنا بھی کفر ہے، جیسا کہ ہم ابھی ثابت کریں گے۔ اور اسی طرح ہی جس طرح بشر کی نفی کرنا کفر ہے، اسی طرح مطلقاً نور کی نفی کرنا بھی کہ نور نہیں ہے یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا نقطہ سن لیں، بڑا آسان، یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا، یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ بحث میں نہیں جانا کہ نہیں جی نہیں آپ بشر نہیں آپ نور ہیں، نہ آپ بشر بھی ہیں اور آپ نور بھی ہیں۔ بشریت اللہ نے آپ کو اس لیے عطا فرمائی کہ آپ عالم بشریت کو فیض دے سکیں۔ بشریت اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی کہ آپ عالم بشریت کو فیض دے سکیں، اور نورانیت اس لیے عطا فرمائی کہ آپ عالم نورانیت سے فیض لے سکیں۔ بندے اور خدا کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، بندے کی تو مجال ہی نہیں، کسی کھیت کی کیا مجال ہے کہ وہ سمندر سے پانی حاصل کرے۔ ہمیشہ رستے میں کچھ نہ کچھ دریا، کچھ نہ کچھ نہریں، کچھ نہ کچھ ندی نالے آتے ہیں، تب جا کے ہماری زمینیں سیراب ہوتی ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں، جو اللہ سے نور کا فیض دیتے ہیں اور بشریت کو فیض دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ انشاءاللہ ابھی تھوڑی تھوڑی اگر بور بھی ہوئی نا تقریر، تو جب آگے تھوڑی تھوڑی چلے گی تو بڑا مزیدار موضوع ہو جائے گا۔ آپ عبد بھی ہیں، عبد، عین با دال، عبد بھی ہیں، عبد مکرم ہیں، اور بشر بھی ہیں، اور رسول بھی ہیں، اور نور بھی ہیں۔ حضرت اکبر وارثی نے کہا تھا حلیمہ یہ بید کھلا نہیں، یہ مقام چون و چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے، کہیں حسن بن کے قبول میں، کہیں رنگ بن کے وہ پھول میں، کہیں نور بن کے رسول میں وہ جمال اپنا دکھا گئے۔ نعرہ رسالت، وہ آیتوں سے مشکبو جمال حق کے روبرو وہ منہ بمنہ پیمبری، نعرہ رسالت۔ اب دوسرا نقطہ سن لیجئے کہ عبد اور بشر ہونا رسول کی ضد نہیں ہے۔ رسول بشر ہو سکتا ہے، بشر رسول ہو سکتا ہے، رسول عبد ہو سکتا ہے، عبد رسول ہو سکتا ہے، ان میں کوئی نفی نہیں ہے۔ دراصل یہاں بشر کیوں کہا گیا؟ یہ جو مشہور آیت ہمارے مخالفین ہمیں پیش کرتے ہیں یا جن کی نظر بشریت پہ اٹک گئی ہے، وہ جو کرتے ہیں کہ سرکار نے خود فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ تو یہ سن لیجئے کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا اور سرکار نبی علیہ السلام نے یہ کیوں کہا۔ آپ نے اس لیے کہا چونکہ جو مشرکین تھے، مشرکین عرب، مکہ کے مشرکین، وہ دراصل عبد اور بشر کہہ کر رسول کی نفی کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ میں ہوں تو بشر مگر ہوں رسول۔
میں ہوں تو عبد لیکن ہوں رسول. تمہاری یہ بکواس یہ بالکل سننے کے لائق نہیں ہے کہ کوئی جو ہے عبد اور بشر رسول نہیں ہو سکتا. رسول عبد اور بشر ہی تو ہوتا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں اس لیے کہ تمہیں فیض دے سکوں. انما الہکم الہ واحد، اور تمہارا میرا خدا ایک ہے. جی قل انما انا بشر مثلکم، درمیان میں ایک آیت میں نے چھوڑی تھی اور جان کے چھوڑی تھی، وہ تھوڑا سا آگے جا کر آپ بیان سنیں گے. میں نے اسی لیے کہا کہ تمہارا میرا ناطہ یہی ہے کہ جو خدا تمہارا وہی میرا ہے، باقی کوئی علاقہ نہیں. جس طرح وہ کسی شاعر عام شاعر نے کہا نہ تھا کہ اب تو اس سے جو تعلق ہے تو فقط اتنا ہے کہ تمہارا خدا ہی میرا خدا ہے. صرف خدا جو ہے وہ لازوال ہستی ہے، وہ محمد رسول اللہ کا بھی خدا ہے اور مشرکوں کا بھی خدا ہے، کافروں کا بھی خدا ہے اور مومنوں کا بھی خدا ہے، جمادات کا بھی خدا ہے اور نباتات کا بھی خدا ہے. جی اب اس آیت کے ذرا تفسیری مقاصد میں جاتے ہیں. علامہ غلام رسول صاحب آپ سن رہے ہیں، مولانا اصغر علی صاحب اور تمام مشائخ عظام اور پیران عظام اور علماء کرام جتنے بھی محفل میں تشریف فرما ہیں، سب کے سامنے مجھے اپنے علم کی برتری کا کوئی ناز نہیں ہے. صرف عوام الناس کو سبق پڑھانا مقصود ہے آپ لوگوں کو، اور علماء کرام کو اور مشائخ عظام کو سبق سنانا مقصود ہے. ان کے سامنے میری کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں، مجھ سے بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں. ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے جس کو جتنی دے. میرے اساتذہ کرام بھی مجمع میں بیٹھے ہوں تو مجھے اپنی کسی برتری کا کوئی ناز نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ آیت شروع ہو رہی ہے. یہ تھوڑا سا آیت پہ رکیں گے. مولانا ظفر اقبال صاحب آیت پہ تھوڑا سا رکیں گے. قل انما انا بشر مثلکم، اس میں نے صرف آپ کو ایک قل پہ روکنا ہے. قل کی میں پہلے بھی بڑی تفسیریں بیان کر چکا ہوں سابقہ ادوار میں بھی. اب ایک نئی تفسیر سن لیں کہ قل کہا جاتا ہے ہمیشہ جواب کے لیے. قل ہمیشہ کہا جاتا ہے جواب کے لیے، اور جواب بھی جب دے کوئی رہا ہو دلوا کوئی رہا ہو. جواب بھی وہ جو دے کوئی رہا ہو دلوا کوئی رہا ہو. مشرکوں نے سوال کیا جی آپ کون ہیں؟ آپ تو بشر ہیں اور آپ تو عبد ہیں، آپ رسول کیسے ہو گئے؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب اب تیرا کام نہیں، جواب میں دیتا ہوں. قل تو ان کو کہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ہی ایک بشر ہوں. یوحا الیہ، صرف میری طرف وہی آتی ہے. انما الہکم الہ واحد، حالانکہ تمہارا اور خدا میرا ایک ہی، جو تمہارا خدا ہے وہی میرا خدا ہے. قل ہمیشہ جواب کے لیے آتا ہے. یعنی سادہ لفظوں میں سنیے، پنجابی میں سنیے کہ جدو مشرکہ نے سوال کیتا کہ جڑا رسول ہے وہ عبد اور بشر تا رسول ہو نہیں سکتا، تو ادو اللہ نے فرمایا محبوب چپ، ہن جواب تو نہیں دینا، جواب اسی دے لینا. پھر فرمایا قل انما انا بشرکم، محبوب اب ان کو کہہ دو، جواب دے دو میری طرف سے کہ میں تو صرف رسول ہوں اور بشر ہوں، تمہاری طرح کا بشر ہوں. یہ ہمیں تو یاد رکھیے قل ہمیشہ جواب کے لیے آتا ہے، اور جواب بھی وہ جو دینا کسی نے ہو دلوانا کسی سے ہو. دے خدا جواب رہا ہے اور دلوا مصطفیٰ سے رہا ہے، حالانکہ خود بھی جواب دے رہا ہے. اور دوسرے جو علماء کرام بیان کرتے ہیں، چلتے جائیں. دوسرا ایک سادہ سوال، ایک سادہ جواب کہ حضور نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو بشر کیوں کہا؟ چونکہ کئی انبیاء کے کمالات دیکھ کر ان کی امتوں نے ان کو خدا سمجھنا شروع کر دیا. جی ان کو خدا سمجھنا شروع کر دیا. یعنی مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کی دعوت دی تھی اس کو کہ تو پلٹا، ایک مشرک کو کہا تھا نا نمرود کو، یاد ہے نا کہ میرا خدا وہ ہے جو جلاتا ہے جو مارتا ہے. تو اس نے ایک آدمی کو مار دیا اور ایک کو جلا دیا اور کہنے لگا دیکھو میں بھی خدا ہوں، ایک کو قتل کر دیا ایک کو زندہ رکھا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل دی تھی نا، وہ دلیل یہ دی تھی کہ تو اگر خدا ہے تو میرا خدا مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے دکھا.
یہ بڑی دقت نظر والا سوال ہے، اگلی بات سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، پہلے سے دل تھام لیجئے۔ خدائی کی دلیل جس کے سامنے نمرود لاجواب ہو گیا، وہ دلیل یہ تھی کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو مجھے مغرب سے سورج پلٹا کے دکھا۔ پیران اعظام کی نظر ایک جملہ ہے، اور سرکار نبی علیہ السلام جب خیبر سے آ رہے تھے تو سرکار علی مرتضیٰ کی آغوش میں سو گئے، سورج ڈوب گیا تو سرکار نے فرمایا اس وقت کہ اے اللہ، علی تو تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس کو دوبارہ پلٹا تاکہ علی نماز پڑھیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ سارے جہان نے دیکھا کہ سورج پلٹ آیا، اس کا مطلب ہے کہ خدائی کی دلیل پوری ہو گئی۔ اس لیے سرکار کو فرمایا گیا کہ محبوب پھر بھی کہہ دو کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا کا رسول ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات جناب، دوسرا اس لیے کہا رسول نے انما انا بشر مثلکم، اس لیے کہا چونکہ بعض حسن دیکھ کر بھی لوگوں نے ان کی بشریت کا انکار کر دیا اور ان کو خدا سمجھنا شروع کر دیا اور فرشتہ سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ محض قرآن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ یاد کیجئے سورہ یوسف علیہ السلام میں وہ واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی حسن و جمال کی جھلک دیکھ کر ان عورتوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا تھا۔ نہیں یہاں انگلیاں کاٹنے والا واقعہ نہیں، دوسری طرف آئیں۔ انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا حسن یوسف کو دیکھا تو کہا ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر تو نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ اتر آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کا حسن دیکھ کر لوگ ان کو فرشتہ بھی کہتے رہے ہیں، اس لیے سرکار سے کہلوایا دیا کہ محبوب ان کو کہہ دو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، نہ خدا ہوں، میں تو بشر ہوں۔ جی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو دنہا داری۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس لیے سرکار کو کہا گیا کہ حضور کہہ دیجئے، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، نہ میں فرشتہ ہوں نہ میں خدا ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ عزیر کے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام ذکر ہے نا، جو 100 سال تک مرے پڑے رہے تھے، فوت ہو گئے تھے اور باہر پڑے رہے تھے، اور 100 سال بعد پھر زندہ ہو گئے تھے، اور ان کے گدے کی اور ان کا کھانا پینا سب کچھ گل سڑ گیا، ٹھیک ہے، پھر زندہ ہو گئے۔ جب پھر زندہ ہو گئے تو پھر مشرکین نے کہا کہ ایسا بھی کوئی بندہ ہے جو مر کر زندہ ہو جائے، یہ بندہ نہیں، یہ خدا ہے۔ اس لیے سرکار کو کہا کہ محبوب تو مر کر بھی زندہ رہے گا، بلکہ تو نہیں، تیرے غلام بھی مر کر زندہ رہیں گے۔ اس لیے کہیں لوگ تجھے خدا نہ سمجھیں، پہلے سے ہی بتا دے کہ میں خدا نہیں، میں بشر ہوں۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں سمجھا پایا ہوں آپ کو بات؟ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ سرکار نے یہ کیوں کہا کہ میں بشر ہوں؟ اس لیے کہا بھائی میں کہ بشر ہوں، کہ کہیں لوگ خدا نہ سمجھ لیں۔ یہاں تو سرکار کے غلاموں کو موت نہیں آتی۔ جی پھر عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، اور جب بنی اسرائیل ان کے معجزات دیکھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جی کیا کر دیتے تھے؟ مردوں کو زندہ کر دے۔ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کون ہے جو اس کا انکار کرے اس آیت کا؟ وابرئ، میں زندہ کرتا ہوں مردے، واکمہ والابرص، اور میں کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، اور مادر زاد اندھوں کو آنکھیں عطا کر دیتا ہوں۔ واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں اللہ کے حکم سے ایک میں واقعہ سنانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تفسیر کے لیے آ گیا تو سنا دوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جا کے کہتے تھے اٹھ جا اللہ کے حکم سے، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ لیکن یہاں معاملہ اور بننے والا تھا۔ ایک عیسائی بغداد کے بازاروں میں کہہ رہا تھا جی تمہارا قرآن کہتا ہے مسلمانوں کہ عیسیٰ نے مردے زندہ کیے، دکھاؤ تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا؟
اعتراض بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے بڑے علماء اس کے سامنے انگشت بدنداں ہو گئے، حیران ہو گئے۔ ادھر سے کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بھائی مجمع کیسا ہے؟ کہا آقا میرے آقا ایک عیسائی ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا قرآن کہتا ہے عیسیٰ نے مردے زندہ کیے، بتاؤ تمہارے نبی نے کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ زندہ کیے؟ انہیں کہا یہ تو قرآن میں لکھا ہے نا کہ عیسیٰ نے مردے زندہ کیے، میرے نبی نے تو مردے نہیں زندہ کیے، لیکن میں نبی کا غلام ہو کر اگر ابھی مردہ زندہ کر دوں تو پھر